بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، اور اللہ کی طرف بہترین توبہ کرو۔ ہم انسان ہیں، اور انسان ہونے کی وجہ سے ہم سارا دن شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی نہ کوئی غلطی کر لیتے ہیں، اور غلطیاں کرنے کے بعد اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ کو ہمارا رجوع کرنا بہت پسند ہے، اور اگر ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہمارا معافی مانگنا بہت پسند ہے۔ تو استغفر اللہ کا مطلب ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا۔ ہر شخص جب غلطی کر کے اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو وہ غفور الرحیم ذات ضرور بخشتی بھی ہے اور اپنی نعمتوں سے نوازتی بھی ہے۔ اللہ سے اگر ہم بخشش مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی بخشتے ہیں اور ہمیں ان چیزوں سے نوازتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم سوچتے ہیں، اور لیکن وہاں تک ہمارا گمان نہیں جاتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، بس تم اپنے پروردگار سے استغفار کرو، انہو کانا غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ سے اگر بخشش مانگو گے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف تمہارے گناہوں کو بخشے گا بلکہ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے بہترین بارش نازل فرمائے گا۔ پھر اور کیا مزید انعامات دے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وَيُمْدِدْكُمْ، اور وہ تمہاری مدد کرے گا، بِأَمْوَالٍ، مال و دولت کے ساتھ، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ساتھ، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بنائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا، مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم اللہ سے ان تمام بہترین چیزوں کی امید کیوں نہیں رکھتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم اگر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمارے گناہوں کو بخشتے ہیں بلکہ ہمیں نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ نعمتوں میں نعمتیں کون کون سی ہیں؟ آسمان سے بارش برسائے گا، مال کے ساتھ مدد کرے گا، بیٹوں کے ساتھ مدد کرے گا، باغات سے نوازے گا، نہریں بنائے گا۔ یقین ہمارا پختہ ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں مالکم، کیا ہو گیا ہے تمہیں، لا ترجون للہ وقارا، تم اللہ سے اس بہترین عزت کی امید کیوں نہیں رکھتے، اس بہترین رزق کی امید کیوں نہیں رکھتے، اس بہترین مقام کی امید کیوں نہیں رکھتے؟ جب ہم اللہ سے ان تمام چیزوں کی امید رکھیں گے تو یقیناً وہ ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ ہمیں لازماً عطا فرمائے گا۔ اسی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنے اوپر استغفر اللہ کو لازم کر لیتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ 3 چیزوں سے نوازتے ہیں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہے جعل اللہ لہو من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات دیتے ہیں۔ دوسری کیا ہے، وَمِن كُلِّ ضِيِّقٍ مَخْرَجًا، اور ہر تنگی سے نجات دیتے ہیں۔ اور تیسری کیا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں یہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہے۔ یعنی استغفر اللہ کا اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ ایک تو ہمیں اپنے گناہوں کا پچھتاوا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو انسان کا اللہ کی طرف رجوع کرنا بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف بھی فرماتے ہیں، ہمیں غموں سے بھی نجات دیتے ہیں، ہماری پریشانیوں کو بھی دور کرتے ہیں، اور مال اور اولاد کے ساتھ عزت دینے کے ساتھ ساتھ باغات سے بھی نوازتے ہیں، نہروں سے بھی نوازتے ہیں، اور رزق وہاں سے دیتے ہیں یہاں تک انسان کی سوچ بھی نہیں جاتی۔ اور استغفر اللہ کرنے کے لیے کوئی خاص یہ نہیں ہے کہ اتنی دفعہ پڑھیں، اتنی دفعہ کوئی نہیں ہے۔ استغفر اللہ چلتے پھرتے جب مرضی چاہیں آپ چلتے پھرتے استغفر اللہ ہی کہتے جائیں، لیکن توجہ کے ساتھ، توجہ سے مراد کہ آپ واقعہ ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے استغفر اللہ پڑھیں۔ آپ صرف استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ سکتے ہیں، اور اکیلا استغفر اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جس طرح سے مرضی پڑھیں، اللہ تعالیٰ
دعاؤں کو قبول کرنے والا، سننے والا ہے۔ چلتے پھرتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو حاضر نظر جانتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے استغفر اللہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمام غموں سے اور پریشانیوں سے نجات بھی دے گا، اور رزق بھی وہاں سے دے گا، یہاں تک انسان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔